قرآن کریم کی آیت مقدسہ پڑھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب۔ اس سے جو پہلی آیت کریمہ ہے وہ بڑی مشہور ہے، ہم اکثر اسے پڑھتے ہیں اور ہمارا تو وظیفہ ہے۔ کیا ہے آیت درود و سلام؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول کائنات پر درود پڑھتے رہتے ہیں، بھیجتے نہیں ہیں بلکہ بھیجتے ہی رہتے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی بھیجا کبھی نہ بھیجا، بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور تم بھی اے ایمان والو درود بھیجتے ہی رہا کرو، اور پھر سلام تو ایسے بھیجا کرو کہ بھیجنے کا حق ادا ہو جائے۔ یہ جب کہا تو اس کے بعد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ تو سابقہ آیت کے ساتھ جوڑے تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے درود پڑھا اس نے اللہ کو بھی راحت دی اور اللہ کے رسول کو بھی راحت دی، اور جس نے درود نہ پڑھا اس نے اللہ کو بھی تکلیف دی اور اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دی، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تکلیف کا باعث بنا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا، اور ایسے شخص کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، یعنی ساری مخلوق کے سامنے میدان حشر میں عذاب تو بہت ہوں گے، جہنم میں بھی عذاب تو کئی طرح کے ہوں گے، مگر ذلت آمیز عذاب اگر اپنے حساب سے تھوڑا بھی ہو تو بحیثیت اس کے کہ وہ ذلت آمیز ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ اتری ہے، نازل ہوئی ہے، یہ نازل ہوئی ہے حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں اور اہل بیت اطہار کی شان میں، علی المرتضیٰ کی شان میں اور اہل بیت اطہار کی شان میں۔ اور اللہ رب العزت کو یہ فرما رہا ہے جس نے علی کو، فاطمہ کو، حسن و حسین کو تکلیف دی اس نے رسول کو تکلیف دی، اور جس نے رسول کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس پر دنیا میں بھی رب کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اہل سنت۔ تو یہ تو ساری چیز چلتی ہی ابتدا ہی حسین سے ہوتی ہے، ابتدا ہی حسین سے ہوتی ہے۔ جو حسین کا ہو گیا رسول فرماتے ہیں وہ میرا ہو گیا، اور جو میرا ہو گیا وہ رب کا ہو گیا، اور جو حسین کا نہیں ہوا آقا نے فرمایا وہ میرا نہیں ہوا، اور جو میرا نہیں ہوا آقا فرماتے ہیں رب اس کا نہیں ہوا، رب اس کا نہیں ہوا۔ تو ہر چیز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حسین سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور در مصطفیٰ پہ ہوتا ہے جو وہی در خدا پہ بارگاہ خدا میں ہوتا ہے، اور در مصطفیٰ پہ وہی ہوتا ہے جو در حسین پہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حسین پہ ہوتا ہے۔ یہ جنت اور دوزخ لوگ کہتے ہیں وہ جنتی ہیں، جنتی ہونا اور بات ہے،
جنت والا ہونا 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 اور ایک وہ ہے جس کی جنت ہے، ایک وہ ہے جسے وہ جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ بڑا فرق ہے، بڑا اسے سمجھنا چاہیے۔ اسے ہمیں تو اعتراض نہیں جنتی ہونے میں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، بولے نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی، مگر جس کی جنت ہے اس سے پوچھو کہ کسے لے کے جائے۔ دوسرے اسلام ڈاکٹر تعلقات صاحب فرماتے ہیں کہ جن کی جنت ہے پہلے ان سے وہ پوچھو کہ وہ کسے جانے دیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے حسین کو تکلیف دی، جو حسین کو تکلیف کا سبب بنا وہ رسول کائنات کو تکلیف کا سبب بنا، اور جو رسول کائنات کو تکلیف کا سبب بنا اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور فرمایا پھر میری اس پر کیا ہے؟ لعنت۔ اور صرف لعنت نہیں، میں رسوا بھی کروں گا۔ کہاں کروں گا؟ سر حشر کروں گا، جہاں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ارے محبوب کی شان محبوبی دکھانے کے لیے کسی کو رسوا بھی کرنا پڑتا، رسوا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میرے دوست جو ہمارے ڈرائیور ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ آج کیا کہیں گے؟ میں نے کہا ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کی بات ہے تو امام حسین علیہ السلام کا ہی ذکر ہونا ہے، مگر میں نے وہاں یہ جملہ کہا کہ، اور فارغ صاحب سے بھی کہا کہ میں نے یہ کہا کہ واقعہ کربلا یہ واقعہ نہیں، یہ ایک حقیقت جو قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں۔ ہم اسے صرف واقعہ نہیں لیتے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ اب آپ حیران ہوں گے، میں نے شاید کبھی بات بھی کی ہو، کیا آپ کہیں گے واقعہ کربلا کا ذکر قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کم و بیش 53 سال بعد کی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آسان سی بات ہے، قرآن کریم میں قیامت کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آ گئی ہے، اس وقت آئی ہوئی تھی جب اس کا ذکر ہوا ہے، اس وقت آئی ہوئی تھی، ظاہر نہیں تھی۔ تو اگر ہزاروں سال بعد ہونے والا واقعہ اس کا ذکر قرآن میں ہے تو چند سال بعد ہونے والے واقعے کا ذکر قرآن میں نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مگر علماء نے ہمیں بتایا اور جان بوجھ کر نہیں بتایا، یا علم نہیں تھا یا جان بوجھ کر چھپایا گیا۔ بتانے کے دو اسباب ہیں، یا تو تھی جہالت، علم نہیں تھا، اور یا کسی مسلک کے تحت اسی اموی وہ جو دور سلطنت تھا اور دور ظلم و تشدد تھا، وہی اموی وہ جو تشدد اور ظلم کا دور تھا، اسے آج بھی اپنے وجہ سے ہم کہتے ہیں ہم انگریزوں کے غلام رہے ہیں، تو آج بھی آزاد ہو کر بھی ہماری ذہن سوچ کیا ہے؟ غلامانہ ہے، اسی تسلسل میں آ رہے ہیں، اس لیے بتایا نہیں گیا۔ ورنہ میں دوستوں سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں حضرت یوسف کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اور حضرت یوسف کے جو سارا سفر ہے کنعان سے لے کر مصر تک کا سارا سفر، اس کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم میں اسی یوسف کے نام پر سورت ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اب بتائیں، حضرت امام زین العابدین وہ روتے ہیں اور روتے ہی رہتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا تو اس نے رو رو کر اس کی آنکھیں چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے۔ ارے میدان حشر میں میرے تو سارے یوسف چلے گئے، میں کیوں رہوں؟ میرے تو سارے یوسف چلے گئے۔ ارے ایک یوسف کنعان سے مصر جاتا ہے، اس کے سفر کا ذکر قرآن میں ہے، اور ایک یوسف مصطفیٰ بھی وہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا جاتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سفر کا ذکر قرآن میں نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے
یہیں پر بھی شاید کہیں سورہ بقرہ کے حوالے سے میں نے پورا واقعہ یعنی پورا سفر کربلا آپ کو جو دوست آتے رہتے ہیں انہیں یاد بھی ہوگا، میں نے بیان کیا۔ اور بھی صورتیں ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ایسا ماحول نہیں بنتا نا کہ ہم ایسی باتیں کریں، تو اور بھی ہے کسی جگہ پر یہاں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ پورا سفر تو دور کی بات ہے، ان کی پیدائش سے پہلے کی باتیں بھی ہوں گی قرآن۔ اچھا پھر دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام صورت ہے کہ نہیں ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ اور پیٹ سے واپسی تک کا سفر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کا ذکر ہو سکتا ہے تو سفر کربلا کا ذکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ ذکر ہو سکتا ہے جو بغداد سے شام اور شام سے مکہ جاتے ہیں، تو پھر مکہ سے نکلنے والے قافلہ سالار کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ موجود ہے، ڈھونڈا کریں، اسے ڈھونڈا کریں، ذکر موجود ہے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا ذکر ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے، تو زینب کا کیوں نہیں ہوگا؟ زینب کا ذکر کیوں ہے؟ بھائی ذکر موجود ہے۔ اہل علم اور اہل محبت تو کہتے ہیں یہ جو آل عمران ہے، اس آل عمران سے مراد ہی حضرت ابو طالب کی اولاد ہے، اس کی مراد ہی بظاہر آل عمران میں آپ مریم کی طرف چلے گئے، ارے زینب اور فاطمہ سے پاکیزہ ذات بھی کوئی ہو سکتی ہے، کائنات میں کوئی پاکیزہ ذات ہو سکتی ہے کہ حشر کے میدان میں ساری پاکیزہ ہستیاں ہوں گی، مگر جب فاطمہ الزہرا کی باری آئے گی تو فرشتوں سے بھی کہا جائے گا نگاہ نیچی کر۔ سبحان اللہ، اس سے پاکیزہ ہستی کوئی کائنات میں ہو سکتی ہے، اور یہ ساری پاکیزگیاں یہی کی ہے۔ حشر میں ایک ہی پاکیزہ دامن ہوگا اور فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، فاطمہ الزہرا کا ہوگا۔ ارے مریم کی پاکیزگی کا ذکر قرآن میں ہو اور فاطمہ کی طہارت کا ذکر قرآن میں نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس آل عمران کا ذکر ہے، تو وہ جو عمران ہے، حضرت ابو طالب کا نام کیا ہے؟ عمران۔ پتہ ہے آپ کو، آپ ابو طالب کہتے رہتے ہیں، نام کیا ہے حضرت ابو طالب کا؟ آج اکثر کو آج پتہ چلا ہوگا کیا نام ہے جی، اکثر کو آج پتہ چلا ہے کہ حضرت ابو طالب کا اصل نام کیا ہے؟ عمران۔ تو آپ دیکھیں نا، یوسف ہو سکتا ہے، یوسف، یونس سورت ہو سکتی ہے، سورہ مریم ہو سکتی ہے، تو جس کی گود میں مصطفیٰ پلا ہو اس عمران کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، اس عمران کا ذکر جس کی گود میں مصطفیٰ پلے ہوں، جس کے گھر میں پروان جڑے ہوں، تو اس آل عمران میں، آل ابو طالب میں سب سے پہلا فرزند تو محمد ہے، سبحان اللہ، سب سے پہلا فرزند تو محمد ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ باقی تمام ہستیوں کے ذکر ہوں، اور وہ ہستیاں جن کی وجہ سے یہ ہستی بستی ہے اس کا ذکر ہو؟ یہ ہستی جن کے سبب سے بستی ہے، آباد ہے، ان ہستیوں کا ذکر ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دوستان دی وقار، یہ سارا باعث جتنا بھی ہے، یہ سارا باعث، یہ سبب جتنا بھی ہے، سانسوں کا آنا جانا، یہ دردی قائم ہے، یہ آل بیت اطہار کے تصدق سے، آل بیت اطہار کے تصدق سے، یہ صدقہ ہے فاطمہ کے لالوں کا، یہ صدقہ ہے حیدر کردار کے جگر پاروں کا، یہ ان کا صدقہ ہے کہ ہم جو کچھ یہاں سانسیں لے رہے ہیں، رہ رہے ہیں، یہ آبادی ہے، یہ رونق ہے، یہ چہل پہل ہے، یہ دنیا و آخرت کے سارے نظام خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد، کہ یہ پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ تو یہ جب ہم کہتے ہیں یہ سب صدقہ محمد کا ہے، تو اصل میں ہوتا ہے یہ سارا صدقہ آل محمد،
یہ سارا صدقہ آل عمران کا ہے۔ دوستان جی وقار، یہ جو میں نے کہا کہ احادیث کی روشنی میں اس تفسیر کی طرف نہیں جاتا، وقت بڑھ جائے گا، یہ سارا ذکر یزید کے نام تک کا سارا ذکر، پھر میں یہ آگے کے پروگرام ہے انشاءاللہ، ان پروگرام میں جب ہم آئیں گے تو ادھر آپ کے پاس بھی سخی شاہ جرا پرسوں ہے پروگرام انشاءاللہ عزیز، وہاں آئیں گے، ہو سکتا ہے وہاں میں یہ آپ کو احادیث کی روشنی میں یہ پورا واقعہ سنا، پورا واقعہ، جسے آپ صرف کتابی واقعہ نہ سمجھیے، یہ احادیث کا قصہ ہے، یہ قرآن کا قصہ ہے، قرآن کا قصہ ہے۔ قرآن نے یوسف کے قصے کو احسن القصص کہہ دیا، کیوں کہ دیکھتی آنکھ میں اس سے حسین قصہ کوئی نہ تھا، یہ باطن کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو اس سے حسین قصہ اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، اس سے معتبر قصہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے کہاں کجاوے اتارنے ہیں، کہاں سواریاں بیٹھنی ہیں، کہاں خون گرنا ہے، کہاں بیویوں کے خیمے ہوں گے، کہاں سپاہیوں کے خیمے ہوں گے، اور کس جگہ پر امام حسین علیہ السلام کا مبارک خون تشریف لائے گا، اس جگہ تک کے سارے نشانات رسول کائنات نے بتا دی۔ اور میں آخری حدیث بیان کر کے صرف الفاظ کے ساتھ، اللہ رب العزت کے محبوب نے اس حد تک بتا دیا کہ وہ خولی ہے نا، وہ لعین جب آپ کسی نے اطہر پر چڑھا آپ کو شہید کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا تیری شکل تو ویسی ہی ہے کتے کی طرح جو میرے آقا میرے مولا نے میرے نانا نے مجھے بتائی تھی، ایک نشانی اور رہ گئی ہے، وہ ذرا سینہ کھول، میں وہ نشانی بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ نشانی کیا ہے؟ کہا میرے محبوب میرے نانا بتا گئے ہیں کہ اے پیارے نواسے، تجھے شہید کرنے والا وہ جو شکل کا کتا ہوگا اس کے سینے پہ سفید برس کا داغ ہوگا، ذرا سینہ کھول، میں آخری نشانی بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جب سینے کو کھولا گیا تو وہ آخری نشانی برس کا سفید داغ بھی اس کے سینے پر تھا۔ بتانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی صرف کہانی اور قصہ کتابی بات نہیں ہے، یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، آقا نے قاتلین حسین کے جسموں کے داغ بھی بتائے، یہاں تک بتا دیا۔ تو اسے قصہ نہ سمجھا کریں، بلکہ یہ ایک حقیقت، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ ساری حقیقتیں اسی حقیقت کے صدقے میں، ساری حقیقتیں اسی حقیقت کے صدقے میں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے، ان کی غلامی نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا حج کیا ہوتا ہے اور نماز کیا ہوتی ہے۔ حج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین مسجد نبوی کے امام اور خطیب ہیں، اسے چھوڑتے ہیں، چھوڑ کر مکہ آتے ہیں۔ 9 تاریخ سے حج شروع ہے، آپ 8 تاریخ کو مکہ وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بتایا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے طواف کا نام حج نہیں ہے، کربلا کے میدان میں جا کر اپنے اور اپنے خانوادے کی جانیں ملا دینے کا نام حج ہے۔ نمازاں کیویں پڑھی دیاں اللہ دے سامنے، اے ذکر بھی بطول دے پتراں تے مک گئے، اے ذکر بھی بطول دے پتراں تے مک گئے۔ حج کیسے پڑھتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ خولی کو جب آخری نشانی بتائی تو اب چاہیے یہ تھا کہ آپ پریشان ہوتے، مگر فرمایا کیا ہے؟ خولی ہٹ ذرا، مجھے بارگاہ خداوندی میں آخری سجدہ ادا کرا۔ آخری یہ نماز ہوتی ہے، فصلی لربک وانحر کا مفہوم یہاں سمجھ آتی ہے، کیونکہ کوثر کا ایک معنی حسین نے، کوثر کا ایک معنی، اب پھر کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں، کوثر کا ایک معنی حسین بھی ہے، کیونکہ رات کو سورہ کوثر اتری ہے اور صبح دم امام حسین تشریف لائے۔ یہ شان نزول ہے کہ رات کو سورہ کوثر اتری ہے اور صبح کے وقت کون نازل ہوئے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام سحر کے وقت وہ تشریف لائے۔
تو اس لیے یہ جو انا آتینا کل کوثر ہے تو اللہ رب العزت جو بڑے ناز سے کہہ رہا ہے محبوب میں نے تجھے کوثر عطا کی، تو اللہ فرما رہا ہے محبوب دیکھتا نہیں میں نے تجھے حسین دے دیا۔ یہ وہ حسین ہے آقا فرماتے ہیں جسے اپنے حسن کے پردوں میں چھپا کر رکھا تھا، حسن کے پردوں میں چھپا کر رکھا تھا، وہ محبوب اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا۔ تو یہاں سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ سارا کچھ چلتا یہی سے سارا۔ اور وہ بڑی خوبصورت شعر ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جس کا لنگر کھا رہا، زمانہ جس کا لنگر کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی، یہ چکی سیدہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس چکی کا کھانے کی توفیق اور اس چکی کی خیرات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔